وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کی اس کلاس میں ہم نے چلنا ہے، آدم علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، پھر وہاں سے آدم علیہ السلام کو ایک لغزش کی بنیاد پہ زمین پہ اتار دیا گیا، اور اس آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو جو سجدہ کروایا تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو ابلیس جو ہے رجیم اور دھتکارا گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں زیادہ ہائی لائٹ انداز میں 2 جگہوں پہ ہے، اور باقی مختصر انداز میں اور بہت سی جگہوں پہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی قرآن مجید جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، اس قرآن مجید میں یعنی بہت ساری جو چیزیں ہیں کی گئی ہیں، یعنی لوگوں کی آسانی کے لیے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر ایک چیز ہے جسے ہم رکوعات کہتے ہیں، رکوع کہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع، سورۃ بقرہ کا دوسرا رکوع، سورۃ بقرہ کا تیسرا رکوع، فلاں فلاں۔ اس سورت کے اندر اتنے رکوعات ہیں۔ یہ لفظ رکوع جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فکس کیا ہو یا صحابہ نے فکس کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علماء امت نے اس اندازے سے کیا کہ کم از کم انسان نماز میں جب قرات کر رہا ہے تو اتنی جگہ پہ پہنچ کے رکوع کر لے تو یہ مناسب رہے گا۔ یہ اس انداز سے ہے۔ اسی طرح یہ سپارے ہیں، قرآن مجید میں 30 سپارے ہیں۔ یہ سپاروں کی تقسیم جو ہے، یہ بھی انسان کے جیسے انسان کا ایک ایڈریس ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ فلاں گھر پہ رہتا ہوں، تو قرآن مجید کتنا پڑھ لیا ہے، اس انداز سے اس کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سپارے، یہ رکوع موجود نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں سورتیں تھیں۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، اس انداز سے سورتوں کی ترتیب چلتی تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں کوئی انسان یہ نہیں بہانہ بنا سکتا کہ دیکھو رکوع والی پچھلی آیت یہ ہے، رکوع کے بعد والی یہ آیت نہیں ہے۔ نہیں، یہ رکوع صرف اور صرف اس لیے بنائے گئے کہ انسان جب نماز میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو کم از کم یہاں سے وہاں سے جو ہے وہ رکوع کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 پہ آ کے رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں گوئے کہ تیسرا رکوع جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور چوتھا رکوع جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا جو ایک مفہوم یا معنی بنتا ہے اس واقعے کے نسبت سے، وہ آیت نمبر 29 سے شروع ہو رہا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ پیچھے اگر آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اپنا ایک پیغام شروع کیا تھا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا انسان کا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کے عبادت کے فضائل بیان فرمائے، اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں سیاق و سباق شروع ہو رہا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
کہ اے انسان یاد رکھ لو وہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے تمہارے لیے خلق پیدا کیا ہے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین میں، جو کچھ زمین میں ہے، ما فی الارض جمیعا۔ اس لفظ سے جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی تو ایک حکم بھی ثابت کیا تھا کہ زمین کے اندر انسان کے لیے سب چیزیں حلال ہیں اور انسان کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، کسی چیز کے حلال ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، کسی چیز کے پاک ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، بلکہ حرام ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے اور ناپاک ہونے کی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ اب وہاں سے رکاوٹ کی دلیل چاہیے کہ فلاں چیز تمہارے لیے منع ہے، اللہ نے کہا ما فی الارض جمیعاً، سب کچھ تمہارے لیے ہے، ہر چیز جو ہے وہ یعنی پاک ہے، یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس صورت کے واقعے میں اللہ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، ذرا نوٹ کرنا اس پوائنٹ کو، میں آگے چل کے اس پہ بات کرنی ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوا اور اللہ نے 7 آسمان برابر بنائے۔ ظاہر ہے کہ ہم صورت پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اور زمین کے اندر جو کچھ خزانے تھے وہ اللہ نے 2 دن میں پیدا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برابر بنا دیا صحیح۔ اس سے پہلے یہ دھواں تھا اور اللہ نے آسمان بنا دیا۔ اب آیات کا جو آخری چیز ہوتی ہے، آیات کا جو آخری ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے آیات کا آخری پوائنٹ ہمیشہ پچھلی آیات کے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ایک اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جبکہ پیچھے تو اللہ کی خلقت ہے، خلق، استواء، گویا کہ قدرت ہو رہی ہے، قدرت کاملہ۔ تو چاہیے یہ تھا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہاں ہونا چاہیے تھا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ایسا نہیں آیا ہے۔ نکتہ ہے، اگلے میں چل کے بتاؤں گا، صرف اس سوال کو ذہن میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنا ہو کہ اس کے آنے میں حکمت کیا ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرکزی پوائنٹ بیان کیے ہیں، خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، نمبر 1، اور وہ اللہ ہر چیز پہ جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، آسمان کو بھی برابر 7 آسمان بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اس آیت کے 2 مرکزی پوائنٹ ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مقدمہ بیان کرنے کے بعد پھر اس واقعے کو شروع کیا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب اللہ تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں خلیفے کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفے کا کیا معنی ہے؟ ایک زیادہ تر مفہوم غالب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہاں سے مراد خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے بعد آنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، کہ زمین میں جو ہے وہ خلائف ہو، اور خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا آنے والا، تو انسان ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اس معنی میں۔ لیکن واللہ عالم کہیں نہ کہیں اس میں دوسرا معنی بھی موجود ہے جو کہ خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کے، اور اللہ کا جو منصب الوہیت ہے
معبودیت ہے، الوہیت ہے، اس میں انسان کو شریک کر کے زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات کے اندر، نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے ایسے اختیارات کے اندر، مختار کل اللہ کی ذات ہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جدھر چاہے، جتنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کیوں نہیں۔ لیکن اللہ نے یہ اختیارات جتنے انسان کو دیے ہیں اتنی دوسری مخلوق کو نہیں دیے۔ جانور کیا وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو انسان کر سکتا ہے؟ کیا جتنی بھی مشینری ہے اس کا مین آپریٹر انسان ہوتا ہے؟ کیا ایسی مشینری ابھی تک نہیں ایجاد ہو رہی ہے کہ جس کے آپریٹنگ پروگرام بنانے والا انسان نہ ہو، بلکہ اپنا وہ خود ہی پروگرام بنائے اور اپنے خود پروگرام کے انڈر وہ آگے چلے؟ ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ انسان اس کی پوری پلاننگ کرتا ہے اور اس کو کمانڈ دیتا ہے اور وہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس اللہ نے زمین میں انسان کو ایسے اپنا نائب مقرر کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زمین پہ اختیار دے رہا ہے۔ اب ذرا ان دو آیتوں کا مناسبت سمجھیے، خالق لکم ما فی الارض جمیعا اور انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب ذرا پوائنٹ تھوڑا سا اس میں گہرائی میں جائیں تو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے لیے زمین کا سب کچھ اس کے لیے پیدا کیا، سب کچھ جو زمین میں انسان کے لیے پیدا کیا، اسی تبھی جا کے انسان جو ہے وہ زمین پہ خلیفہ اور نائب مقرر ہوا کہ اس کا زمین کے اوپر ہر چیز پہ اختیار موجود ہے۔ یہ ایک ذرا پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت 29 کو آدم علیہ السلام کے واقعے کے لیے بطور مقدمہ کے، بطور ایک کیسے کہتے ہیں نا، کسی چیز کا دیباچہ ہے، کسی چیز کے جو ہے وہ پہلے تمہید ہے، تو آیت نمبر 29 آدم علیہ السلام کے واقعے کی تمہید ہے۔ یہ نوٹ کریں میں اس بات کو کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید سے جاننے کے بعد بقائے تفصیل ہم ایک ترتیب سے جانیں گے، لیکن پہلے آیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس خلیفہ کا معنی نائب ہے، لیکن ایز اے نیابت اللہ کی زمین کے خالق لکم ما فی الارض ما فی الارض جمیعاً کے اندر ہوگی، نہ یہ ہے کہ اس کائنات کاملہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کے اندر جو ہے انسان کو شامل کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اس زمین پہ ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جو زمین پہ فساد کرے گی، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ اور زمین پہ خون بہائے گی؟ کیا آپ ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی؟ دو پوائنٹ بیان کیے، ایک فساد اور ایک خون کا بہانا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ۔ اب اس آیت پہ اگر اس پوائنٹ پہ غور کرو تو سب سے پہلے فرشتوں کا یہ کہنا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ اللہ تو زمین پہ ایسی مخلوق بنائے گا جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، یہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا یا انہوں نے کیوں بات کہی؟ اس کے بارے میں جو مفسرین رائے دیتے ہیں کہ انسانوں کے زمین پہ آباد ہونے سے پہلے اس پہ جنات آباد تھے، اور جنات جو ہے وہ زمین میں فساد مچاتے اور قتل و غارت کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو جو ہے یعنی ان کے اوپر جو ہے بہت فساد مچایا، تو ان کے اوپر ایک بڑی تباہی آئی جس سے ابلیس نکل کے فرشتوں میں جا کے رہنے لگا اور باقی بہت سارے جنات جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے۔ یہ ایک رائے موجود ہے، لیکن ایک ضمناً بات میں اس میں ایک ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ عالم، قرآن مجید ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے غور اور فکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا جنات ایسی مخلوق ہے جس کے اندر خون موجود ہے، دم؟
سفک الدم بولا جاتا ہے خون کا بہانا، بلڈ کا نکلنا۔ کیا جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ایک انسانوں کی طرح جس میں خون پایا جاتا ہے؟ جبکہ اللہ نے تو کہا یسفک الدماء، خون بہانے والے۔ تو ایسی مخلوق اللہ نے جنات کو نہیں کیا، یعنی جنات کے لیے خون کا بہانا، سفک الدم، یہ صرف انسان کی مخلوق پہ بولا جاتا ہے، یا ان جانوروں پہ بولا جاتا ہے جن کا خون نکالا جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے بولا میں نے اپنی گاڑی کا خون نکالا؟ کیا کبھی کسی نے کہا میں نے درخت کا خون نکالا؟ کیا کبھی کسی نے کہا میں نے کپڑے کا خون نکال دیا؟ نہیں، یہ تو کہہ سکتا ہے میں نے اپنے جانور کا خون کر دیا۔ تو یہ والا کلمہ اشارہ کرتا ہے کہ شاید انسانوں سے پہلے کوئی زمین پہ اور بھی ایسی مخلوق ہو جو انسان تو نہ ہو لیکن انسانوں کی طرح کی کوئی اور مخلوق ہو، اور اس کو فرشتے نے دیکھا ہو کہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ واللہ عالم، ایک رائے ہو سکتی ہے، کیونکہ سفک الدم، خون کا بہاؤ، یہ جنات وہ مخلوق نہیں ہے جو دم والے اور خون والی ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، بدایہ میں انہوں نے کائنات کا شروع ہو کر آج تک جو واقعات ہیں اس کو بیان کیا ہے، اور النہایہ میں قیامت تک آنے والی نشانیاں ان کے اوپر بات کی ہے، اور یہ بہت بڑی اپنے موضوع میں بنیادی کتاب ہے۔ اس میں وہ کچھ رائے ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انسان سے پہلے بھی زمین پہ ایک مخلوق تھی جس کا نام الحن والبن تھا۔ الحن والبن، حن اور بن ایک مخلوق تھی جس کی شکلیں جو ہے کسی جانوروں کی طرح یا مختلف طرح ہوتی تھی۔ ان کے پیچھے اللہ کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی معلومات نہیں ہے۔ ہاں اشارہ ملتا ہے اس آیت میں کہ یسفک الدماء، خون کا بہانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مخلوق تھی انسان سے پہلے زمین پہ آباد جس کا نام الحن والبن تھا، جو بڑی طاقتور تھی، ہوا میں اڑتے بھی تھے، یہ ہوتے تھے۔ پرانے سے پرانے پتھروں کے نشانات جب ملتے ہیں ان کے اوپر جو نقش بنا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو پر لگے ہوئے ہیں، کوئی انسان ہے اس کی پوچھل بنی ہوئی ہے، کوئی انسان ہے وہ شیر کی طرح ہے، یعنی انسانوں کی ایسی شکلیں بنی ہوتی ہیں جو جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک میں اشارہ کرتا جاتا ہوں، آپ میں سے کسی نے اگر دنیا کے جغرافی حالات کے بارے میں جانتے ہوں تو خاص طور پہ تاریخ مصر میں، مصر کی تاریخ میں اہرام مصر پائے جاتے ہیں۔ اہرام مصر جو ہیں وہ ایک بڑے بڑے یوں کر کے پہاڑ سے بنائے ہوئے ہیں، جو موجودہ یہ ہے کہ جی یہ فرعونوں کی قبریں ہیں، مقبرے ہیں، اور ان مقبروں کو یہ مقبرے بن گئے۔ آیا واقعتاً ان کو قبر کے لیے تعمیر کیا گیا تھا؟ لیکن واللہ عالم ایسی رائے تھوڑی سی مشکل ہے کہ یہ اب ان کی اگر طرز تعمیر پہ غور کرتے ہیں، طرز تعمیر پہ، تو اتنے وزنی ٹن پتھر، 30 ہزار ٹن کا وزنی پتھر، وہ کون سی طاقت ہے جو زمین سے اٹھا کر اس کو جو ہے وہ 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور اوپر جا کے رکھتی ہے؟ نوٹ کریں اس بات کو، 30,000 ٹن کا وزنی پتھر جو ہے اتنا بڑا، اس کو ایک اینٹوں کے حساب سے جوڑ کے بنایا جانا، یہ آج تک سائنسدان اس میں عاجز ہیں کہ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس کے ذریعے اتنے بڑے بڑے تعمیرات بنا دیے گئے۔ واللہ اعلم، میں کوئی فائنل پوائنٹ بتاتا ہوں لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید کوئی ایسی مخلوق ہو، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، شاید کوئی ایسی مخلوق ہو کہ جو انسان سے بھی بڑی طاقت میں ہو، جسمانی اعتبار سے،
اور انسانوں سے پہلے زمین پہ انہوں نے فسادات مچائے ہوئے ہوں اور ان کو تباہ کر دیا ہو. کیونکہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو زمین پہ ایسی مخلوق بنائے گا جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور جنات کے اندر تو خون نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک اشارات میں نے کر دیے ہیں، لیکن کسی بات کو جب تک کہ دلیل نہ آئے میں رائے پختہ نہیں دے سکتا ہوں. ہاں اب چلتے ہیں آگے آیات کی طرف. فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ بطور اعتراض نہیں تھا، بطور اعتراض نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں ایک چیز باور کرانا چاہتا ہے کہ جو علیم ہے، عالم الغیب ہے، وہ اللہ ہے. فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. اس مخلوق کے پیدا کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو. یہ فرشتوں کا کہنا ایز اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایز استفسار تھا. رب سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ اس مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اور فرشتوں نے کہا اس میں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری حمد بیان کر رہے ہیں. نُسَبِّحُ تسبیح بیان کر رہے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تیری پاکی، کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اور جب کسی چیز کی عظمت بیان کی جاتی ہے نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، یہ بھی خوبی ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ بھی برائی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. یعنی یس اور نو دونوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو تب جا کے بات پوری ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ میں نفی ہے اور الا اللہ میں ثبوت ہے. لا الہ الا اللہ میں نو اور الا اللہ میں یس ہے. تو دو چیزیں، تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ منزہ ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے. بحمدک تعریف کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں خوبیاں ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ قدس اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا مقام ہے تیرا. گویا کہ تین باتیں، تسبیح، تحمید، تقدیس. تسبیح کا معنی اللہ تعالیٰ کے عیب نہیں ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. حمد ساری خوبیاں تیرے اندر ہیں. تقدیس تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے. یہ فرشتے اپنے الفاظ میں بولتے ہیں. اور آگے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آگے اس میں جواب دیتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلم، فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. وعلم آدم الاسماء كلها، اب عملی طور پہ واقعہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ چیز پنہا کر دی ہے. یہ ہم آگے چل کے دیکھیں. ابھی ہم تفسیر پڑھیں گے سورۃ بقرہ کی، تفسیر پڑھیں گے سورۃ اعراف کی، تفسیر پڑھیں گے. یہاں پہ تھوڑا سا تفصیلاً بات چلے گی. وہاں سورۃ اعراف میں صرف وہ چیزیں آئیں گی جو کہ یعنی سورۃ بقرہ میں بیان نہیں ہوئی ہیں اور وہاں بیان ہوئی ہیں، اور دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں کا فرق کیا ہے، وہ بھی فرق واضح ہوگا. پہلے یہاں پڑھ لیا جائے. اور جن پوائنٹ کو وہاں میں نے آپس میں کرنا ہے الگ الگ، قرآن مجید کی اللہ کی قسم جب ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ایسا اعجاز آتا ہے سامنے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کتنی بڑی معجزہ یہ کلام ہے، کتنا بڑا معجزہ اس کلام میں موجود ہے. یہ چند ایک پوائنٹ انشاءاللہ آگے میں آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، کس طرح ہوا، یہ آیات کی تفسیر جاننے کے بعد ہم جانیں گے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، پیدا ہو گئے، اللہ نے روح پھونک دی. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا یہاں اس جگہ پہ جو تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن مجید کے
واقعات میں یہ پہلا واقعہ ہے. نوٹ کریں قرآن مجید کے قصص میں پہلا قصہ پہلی سورت بقرہ میں یہ آتا ہے، اور اس پہلے قصے میں اللہ تعالیٰ نے جزئیات میں سے یعنی آدم علیہ السلام کے واقعے میں سے جن چیزوں کا انتخاب کیا ہے وہ بہت اہم ہے، جس کا مقدمہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بنایا ہے، اور وہ مقدمہ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہو بکل شیء علیم. یہ دو پوائنٹ ہے اس آیت میں، اور خلق لکم ما فی الارض جمیعا میں انسان کو خلیفہ بنا دیا، وہو بکل شیء علیم میں فرشتوں کا جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون. اب وہو بکل شیء علیم نوٹ کریں، میں نے پیچھے آیت میں بتایا ہے کہ غور کرنا اس بات پہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین کا سب کچھ، آسمان کو بنایا، تو وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یہ آنا چاہیے. لیکن علیم کہا، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ آگے علم کی بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ آیت ایز اے مقدمہ کے ہے، ایز اے پیش خیمہ ہے، یا ایک بنیادی پوائنٹ ہے، اجمالاً ہے، تفسیر اس کی آگے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو فرشتوں سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اب آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیسے بنایا، فلاں کیا ہوا، یہ آگے کی آیات میں آئے گا. یہاں وہ مین چونکہ مقصد یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے کہ اس کی جزئیات، یہاں وہ تکریم دینا ہے. یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو پوائنٹ ذکر کیے ہیں، مین بنیاد چل رہی ہے. ایک خلق لکم ما فی الارض جمیعا میں انسان کا اکرام، اور وہ ہے انسان کا خلیفہ بننا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے، اور اللہ نے انسان کو علم عطا کیا ہے. اس علم عطا کرنے کی بنیاد پہ انسان رب کے ہاں جو ہے بڑا مرتبہ حاصل کر رہا ہے. اللہ اکبر. امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو جن کے نام سکھائے گئے تھے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتائیے، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. فرشتوں نے کہا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. فرشتوں نے کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ انک انت العلیم الحکیم. یہاں پر بھی علم اور حکمت دو چیزیں آئی ہیں. انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہی علیم اور حکیم ہے. یعنی فرشتے گویا کہ ایک پوائنٹ یہاں پہ الفاظ دے رہے ہیں کہ اے اللہ ہم سے زیادہ جاننے والا بھی تو ہے، اور اے اللہ یہ جو انسان کے پیدا کرنے میں حکمت ہے نا، یہ بھی تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہمیں نہیں پتا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا اور چیزوں کے نام سکھا دیے انسان کو، اور فرشتوں سے کہا بتاؤ فرشتوں میں کیا پتا، اے اللہ تو علم والا ہے، اور تیری اس میں حکمت ہے کہ اس مخلوق کو تو علم دے رہا ہے. فرشتوں کا اعتراض نہیں. فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جس مخلوق کے اندر انسان ہے نا، اس کے اندر جلنا سڑنا، فلانے سے حسد کر رہا ہے، فلانے سے تکبر کر رہا ہے، یہ کیوں؟ اب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے. ابلیس کے اندر یہ عنصر موجود تھا، میں بڑا ہوں یا انسان بڑا ہے، وہ متکبر میں چلا گیا. لیکن فرشتوں میں عنصر نہیں، اس لیے کہا اللہ تو علیم بھی ہے، اور اللہ تو اس اپنے عمل میں حکیم بھی ہے، تیری حکمتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہتا ہے قال یا آدم، یہ آیت کا ایک ایک نکتہ ہے، یعنی بہت بڑے. قال یا آدم میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا جب سورۃ انعام پہ جائیں گے. سورۃ اعراف میں جہاں اللہ فرمائے گا قلنا یا آدم، اور یہاں پہ فرمایا قال یا آدم، اے آدم انبئہم باسمائہم، اے اللہ بتائیے ذرا ان کو، ان کے فرمایا اے آدم بتائیے ان کو، انبئہم خبر دیجئے،
بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ میں کیا تمہیں کہا نہیں کہ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان کی غیب صرف میں جانتا ہوں. جو چیزیں سب سے بھی پوشیدہ ہوں وہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے. اللہ عالم الغیب ہے، غیب پوشیدہ چیز. اب دیکھیں بہت سی چیزیں مجھ سے پوشیدہ ہیں. جو اس دیوار کے پیچھے ہے مجھے نہیں پتا پیچھے کیا، میں دیکھ نہیں سکتا، وہ مجھ سے غائب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے. اب ہزاروں دیواریں لاکھوں پردے کر لیں تو اللہ کی ذات سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو جو دوسروں کے لیے غائب ہے، نوٹ کریں اس کا معنی کیا ہوتا ہے، جو چیز میرے اور آپ کے لیے غائب ہوتی ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے. یہ معنی ہے اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ دریاؤں اور سمندروں کی تہ میں، اندھیروں کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. غائب ہے زمین و آسمان کی وہ چیزیں جو میں اور آپ نہیں جانتے ہیں، یا جو کوئی دوسری مخلوق نہیں جانتی ہے، یا انسان اپنے تمام ذرائع استعمال کر کے چیزوں کو نہیں جان سکتا، تو اللہ ان چیزوں کو جو ہے وہ جانتا ہے. یہ معنی ہوتا ہے عالم الغیب ہونے کا. تو اللہ نے فرمایا جب چیزیں بتا دیا، فرشتوں سے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں عالم الغیب ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو، میں تم سب کو جو ہے وہ جانتا ہوں. یہاں نوٹ کریں اس واقعے میں آدم علیہ السلام کا مٹی سے پیدا ہونا، کس طرح کی مٹی، کیسے، وہ یہاں پہ پوائنٹ نہیں ہائی لائٹ کیا گیا. وہ پوائنٹ آگے دوسری جگہ پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. وہاں حکمت اور ہونی ہے. یہاں حکمت ان آیات میں چل رہی ہے انسان کی تکریم اور انسان کا امتیازی پوائنٹ، اور وہ دو ہیں. میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں ان آیات میں. انسان کی تکریم اس مخلوق کی دو وجہ سے، خالق لکم ما فی الارض جمیعا، جس کا عملی اظہار انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ، اور وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ سے علم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکریم دو پوائنٹوں میں دی ہے. عالم ہے. اچھا بتاؤ کون سا جانور انسان کی طرح بڑا عالم بن سکتا ہے؟ بڑا عالم، بہت بڑی انفارمیشن، بڑی سے بڑی چیزوں کی اپنے دماغ میں جتنا انسان سمجھ سکتا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ دو پوائنٹ یہاں چل رہے ہیں. پہلے میں نے بتایا تھا آیت نمبر 29 آدم علیہ السلام کے اس واقعے کا مقدمہ ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اب دوبارہ پھر واقعہ پھر وہیں پہ چل رہا ہے فرشتوں سے عظمت دینے کے لیے، اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، ابا واستکبر، اس ابلیس نے ابا انکار کیا، استکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافرین میں سے، کافروں میں سے. کن دو وجہ سے؟ دو گناہ کیے اس نے، ایک انکار کیا سجدے سے اور ایک اس نے تکبر کیا. دو یاد رکھ لیں ایک پوائنٹ یہاں پہ، قرآن مجید میں یہ واقعہ جتنی جگہوں پہ بھی بیان ہوا ہے ان میں سے ایک چیز آئی ہے، یا تو ابا یا استکبر.
ابا اور استکبرا دونوں کو جمع کیا گیا ہے اس جگہ پہ. جمع کیا گیا ہے اس جگہ پہ کیوں؟ کہ یہاں مرتبہ دیا جانا تھا سیاق و سباق میں انسان کو، ٹھیک ہے، اور انسان کو جو مرتبہ دیا جانا تھا سیاق و سباق میں، تو اس کا اپوزٹ انکار کرنے والا جو ابلیس ہے، اس کے دو بڑے گناہ ہیں، ابا و استکبر. یہ ابا اور استکبار، انکار کیا اس نے سجدے سے، اور تکبر کیا. تکبر اس کی تفاصیل دوسری جگہ پہ آتی ہیں آیات میں، ہم ساری آیات ہم نے پڑھنی ہے اسی انداز سے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہو گیا وہ کافرین میں سے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہر ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. وَقُلْنَا، ہم نے کہا، ہم نے کہا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ٹھیک ہے، یہ سب غور کرنا ہے. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، یہ نکتے آتے ہیں ہر ایک کے اندر، جو بات ہے آگے انشاءاللہ تعالی بات اس میں ہوتی ہے. فرمایا ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ ٹھہرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. اب یہاں پہ یہ تفصیل نہیں بیان ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا مٹی سے کیسے اور حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا گیا، کب پیدا کیا گیا، کوئی تفصیل نہیں، وہ آگے آ جائے گی. یہاں صرف یہ وہ انسان کا، پہلے اول انسان کا وہ مقام بیان ہو رہا ہے. یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ نہیں، یہ پہلے تمام واقعات کی ایک تمہید ہے، پہلا واقعہ ہے اور انسان ہے. گویا کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یہ قرآن مجید جو کتاب اللہ کی نازل کی گئی ہے، اس میں پہلا واقعہ، پہلی صورت میں یہ جو آ رہا ہے، یہ ہے کتاب چونکہ انسان کا بیان ہے، انسان کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس لیے پہلے انسان کو مراتب کیا کیا ملے بیان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائے اے آدم تو اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. وَكُلَا، پوائنٹ نوٹ کرنا، یہاں واو ہے، ہاں جی واو ہے. رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ہے، اور فرمایا کھاؤ تم منہا، اس جنت سے. منہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے جنت کی طرف. کھاؤ رغدن، وافر مقدار میں، حیث شئتما، جہاں کہیں چاہو. اب یہاں پہ حیث شئتما کو دو چیزوں کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے. ایک تو حیث شئتما کا تعلق کلا سے ہے، اور ایک حیث شئتما کا تعلق اسکن سے ہے. یعنی اسکن انت وزوجک الجنت حیث شئتما، کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، حیث شئتما، جہاں کہیں چاہو. اور دوسرا اس کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ والے کلا کے ساتھ، کہ کھاؤ تم اس جنت سے وافر مقدار میں، جہاں کہیں سے چاہو. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ واو آ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا ہے. سکونت اور عقل دو چیزیں ہیں، سکن اور کھانا، یعنی سکونت اور عقل دونوں کام ہے تمہارے لیے. یہ ہے اسکنو بھی تم کر سکتے ہو، سکونت پذیر بھی کر سکتے ہو، اور کھا پی بھی سکتے ہو. رغدن کا تعلق دونوں پوائنٹ سے ہو سکتا ہے، کلا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اسکن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، جہاں کہیں چاہو. حیثم کا معنی شئتما، شئتا جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو شاء جو ہے اس سے شئتما، تم دونوں نے چاہا. حیثو، جہاں کہیں. یہ حیثو جو ہے وہ ظرف ہے. ظرف ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں وقت بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ یا جگہ بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ، تو حیثو جو ہے یہ ظرف مکان ہے، ظرف مکان. اب گویا کہ آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ رہو تم جنت کی جس جگہ میں چاہو رہو. اور دوسرا معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ کھاؤ جنت کی جس جگہ سے کھاؤ. لیکن اگر آپ نتیجہ نکالیں تو انسان کھاتا وہیں سے ہے جہاں سے رہتا ہے. ٹھیک ہے، رہتا تو وہیں ہے، کھائے گا نا، رہے گا تو کھائے گا، کھائے گا تو رہے گا.
تو اس کا دونوں کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہو جہاں جا کے رہو اور جہاں سے چاہو جا کے کھا سکتے ہو، دونوں پوائنٹوں میں جو ہے واو ہے۔ اور اس واو کا معنی ہوتا ہے، اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب میں نے اگلی آیات بیان کرنی نا، وہاں پہ فرمایا ہے یہ فرمایا کہ فَقُلَا رَغَدْ، فَقُلَا فاو آتی ہے، تو وہاں میں نے فا کی وجہ بیان کرنی، پہلے واو کا پتہ ہوگا تو فا جا کے سورۃ اعراف میں سمجھ سکیں گے نا۔ تو فرمایا کہ گویا کہ جب اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آؤ، یعنی ادخل وکل، ادخل وکل، داخل ہو جاؤ اور کھاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کام تیرے لیے صحیح ہیں، داخل بھی ہو جاؤ اور کھاؤ بھی۔ لیکن اگر آپ کسی کو کہا جائے نا ادخل فکل، داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ، تو یہاں پہ کھانے کا فکس کر دیا جاتا ہے داخل ہونے کے بعد۔ تو آیت تقاضا یہ کرتی ہے کہ اے آدم، جنت میں رہنا بھی تیرا حق ہو گیا ہے اور جنت سے کھانا بھی تیرا حق ہو گیا ہے، جہاں چاہو جو کام پہلے کرو، چاہے پہلے کھانا کھاؤ یا پہلے رہو، دونوں کام تمہارے لیے برابر ہے، رہنا بھی اور کھانا بھی، اور حیث شئتما، جہاں تک۔ اب آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ گویا کہ الشجرہ، الف لام اس میں ہے، جس سے اس شجرہ کو معرفہ یا مخصوص کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی مخصوص درخت تھا جس کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں اشارہ جو ہوتا ہے، اشارہ ہمیشہ کیا جاتا ہے ایک ایسی چیز کی طرف جس میں جو ہے آگے والا جان رہا ہو کہ یہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں آدم اور حوا دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ فا جو ہے نتیجے کے لیے ہے، اگر یہ کیا تو نتیجہ یہ ہوگا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ ظلم صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جاؤ دوسرے کی گردن اڑا دو، دوسرے کا ہاتھ کاٹ دو، دوسرے کا جو ہے وہ یہ کر دو۔ ظلم وہ نہیں ہے، وہ بھی ظلم ہے کہ دوسروں کو مارنا، دوسروں کے اوپر زیادتی کرنا، لیکن ایک بڑا ظلم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ اور قرآن مجید میں یہ کتنی جگہوں پہ بھرا پڑا ہے مفہوم کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، کہ یہ لوگوں نے اپنے آپ پہ ہی ظلم کیا، اپنے آپ پہ ہی ظلم کیا۔ لیکن اس واقعے میں اشارہ کرنا مقصد ہے کہ ظلم جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے صرف کہ دوسروں کو مارنا۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ ظلم کر رہا ہے، جو اللہ کا حکم کوئی بھی نہیں مان رہا وہ ظلم کر رہا ہے، جو کوئی دوسرے غلط کام کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ ظالم سب سے بڑا ظلم جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کا پیغام پہنچا، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا آدم علیہ السلام کو۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ازل، لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا فا، یعنی اس کے بعد، یعنی یہ پہلے پیغام اللہ کا ہو چکا تھا، اس کے بعد ازلہما، پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان نے، عنہا، اس درخت کے بارے میں۔ عنہا کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ الشجرہ ہے، الشجرہ، عنہا، یہ اس کے بارے میں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، عنہا، اس درخت کے بارے میں۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھ لے کہ فَأَزَلَّ یہ زلہ سے نکلا ہے، اور عربی میں جو زے اور لام ہوتا ہے نا، زے، را اور زا، جیسے ہم کہتے ہیں الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال، یہ دال اور زال الگ ہے، اور آگے ہے را اور زا۔ یہ جو زا اور لام ہے، زا اور لام، یہ جو زلہ بولا جاتا ہے، اس کے ساتھ اگر
تین حرف مشترکہ، تین، یہاں پہ غور کریں۔ اب ہم اکثر ہو سکتا ہے ان تینوں کے بارے میں غور ہی نہ کریں اور تینوں کو جو ہے پڑھ لیں۔ یہ تین انداز سے اگر میں اس کو کرتا ہوں، ذرا یہ دیکھیے ان تین الفاظ میں فرق کیا ہے۔ ایک لفظ میں لکھ دیتا ہوں، ایک لفظ میں لکھ دیتا ہوں ضاد اور لام سے، ضاد اور لام سے، یہ بھی ظلہ ہے، اور ایک میں لکھ دیتا ہوں ذال اور لام سے، یہ بھی ظلہ ہے، اور ایک میں لکھ دیتا ہوں زا اور لام سے۔ اب یہ تینوں جو ہیں، یعنی یہ کلمات کو شاید ہم اردو میں یعنی اپنے اس پڑھنے میں تلفظ ہم ایک انداز کا ہی کریں کہ یہ بھی ہے ظلہ، اور ذال کے ساتھ ذلہ، اور زا کے ساتھ جو ہے ذلہ۔ یہ جو زا ہے، یہ جو باقی جگہ ہے، فرق ہے ان کا، ضاد کے ساتھ ہو جائے تو گمراہ ہونا، ذال کے ساتھ ہو جائے تو ذلیل ہونا، اور اگر زا کے ساتھ ہو جائے اس کا معنی ہے پھسلنا۔ یعنی مرتبہ دیکھیے، زا، ٹھیک ہے، آگے جو ہے ذال لگا لو یا ضاد لگا، پھر جو ہے یعنی دوسرے نمبر پہ ذال، اور تیسرے نمبر پہ ضاد۔ اب یہ ضاد بولیں یا ضاد بولیں، جو بھی بولیں، میں صرف یہاں پہ میرا مقصد اس کا اناؤنسمنٹ نہیں کرنا، یعنی اس کا جو ہے پروننسیشن یا اس کا تلفظ بتانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہاں پہ اس فرق کو واضح کرنا ہے معنوی لحاظ سے، کہ تین حرف ہیں، بظاہر بولنے میں فرق ان کے اس جڑ سے آتا ہے کہ یہ زا سے ہے، ذال سے ہے اور ضاد سے ہے۔ اگر زا سے ہے تو اس کا معنی ہے صرف پاؤں پھسل جانا، یہ بھی ذلہ ہے، اور اگر ذال کے ساتھ ہے تو یہ ذلیل ہونا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی بہت سی جگہ پہ کہ ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ ڈال دی گئی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ظَلَّ ظالین سے ہے گمراہ ہونا۔ تو یہاں پہ آدم علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے لفظ چنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زا والا چنا ہے، ضاد والا یا ذال والا نہیں چنا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو لغزش یعنی چھوٹا گناہ کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آدم علیہ السلام قیامت والے دن جب امت کے لوگ جا کے ان کے سامنے یعنی آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے آدم تو پہلا اول البشر ہے، اے آدم ہماری سفارش کروا دے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، تو وہاں آدم علیہ السلام معذرت کریں گے اور اپنا یہی گناہ ذکر کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں سیاق میں سورۃ بقرہ کے شروع میں جب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے تو یہ کتاب انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور جب انسان کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے تو اس انسان کا پہلے مرتبہ بتانا ضروری ہے۔ تو اللہ نے انسان کا جب مرتبہ بتانا چاہے نا تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جو اس کی عظمت والی ہے، کہ اللہ نے اسے خلیفہ بنایا۔ اب یہ جو خلیفہ والی بات ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن مجید میں کہیں پر بھی آدم علیہ السلام کے واقعے میں نہیں بیان کیا گیا، صرف سورۃ بقرہ میں کیا کیا ہے، صرف سورۃ بقرہ میں کیا گیا ہے، باقی سورۃ اعراف میں، سورۃ طٰہٰ میں کہیں پہ بھی نہیں، سورۃ صاد میں کہیں پہ نہیں بیان ہوا۔ جو استخلاف اور خلیفہ بننے والی بات ہے وہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے سورۃ بقرہ میں، کیونکہ عظمت دینا ہے۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کی جو غلطی یا گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چھوٹا بنایا ہے اور نسبت اس کی ہے شیطان کی طرف۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ یہاں پہ ایک نکتہ ہے، اشارہ میں کر دیتا ہوں، ویسے یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی ہے کہ جنت سے نکالا تو انہوں نے اللہ نے تھا نا، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا اخْرُجُوا مِنْهَا، لیکن یہاں اللہ نے اس کو نسبت اپنی طرف نہیں کی، بلکہ اس خروج کی نسبت بھی شیطان کی طرف کی ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس اللہ نے نہیں بلکہ اس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا
مما کان فیہ، کہ جس میں وہ تھے، جس مرتبے میں، جس جگہ میں تھے، اس سے شیطان نے انہیں نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ایک ادب سکھایا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم ایک بات کرتے ہیں، اور ہم یہ بات یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ راستہ ان لوگوں کا ہمیں دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اب غضب بھی تو اللہ نے کیا ہے نا، میرا اور آپ کا غضب کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، لیکن اللہ جس پہ غضب کر دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غضب کو صیغہ مجہول کے ساتھ ذکر کیا، مغضوب، حالانکہ ترتیب یہ ہونی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر الذین اغضبت، لیکن ایسا نہیں کہا، غیر المغضوب بولا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے پھسلایا اور شیطان نے ان کو نکالا، حالانکہ نکالا اللہ تعالیٰ نے تھا، شیطان نے نہیں تھا، لیکن برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں، اب چونکہ نوٹ کریں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سورۃ بقرہ کی آیات جہاں پہلی دفعہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، یہاں انسان کی عظمت بیان کرنا مقصد ہے۔ قرآن مجید میں کوئی واقعہ مکرر نہیں ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنے دفعہ ذکر ہوا ہے، بھائی ہر جگہ پہ پہلو اور ہے، انداز اور ہے، پیچھے سیاق و سباق اور ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کا پہلا واقعہ ہے، اور یہاں پہ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی وہ پہلو نہیں ہوا ہے بیان، حتیٰ کہ یہاں پر تو اللہ نے مٹی کا بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، وہ بھی یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ واللہ عالم، حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدمہ یہ قائم کیا ہے کہ خالق لکم ما فی الارض جمیعا، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ مقدمہ ہے۔ اب اگلے پوائنٹ انسان کے عظمت کے ہے جب، تو یہاں پہ مٹی سے پیدا ہونا وہ آگے والی آیات میں آئے گا، لیکن یہاں پہ وہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں پہ ان آیات میں مقصد ہے انسان عظیم ہے، اور اللہ نے کہا فرشتوں سے انی اعلم ما لا تعلم۔ یہ وہ عظمت کے لیے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن مجید، یہ اس کی ابتدا سورۃ بقرہ پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ نوٹ کرنا ہے آگے چل کے دوسری جگہوں پہ جو الفاظ آئیں گے ان میں بہت بڑا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ اکبر، ذرا یہاں پہ غور کر لیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے نکالا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ یہاں سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض ایک دوسرے کا دشمن رہے گا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تمہیں جو ہے وہاں پہ فائدہ ملے گا۔ یہاں پہ اگر اس آیت پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے تو کہا اخرجہما، شیطان نے نکالا، پھر اللہ نے اس حکم کو اپنے اس انداز سے اپنا ایک آرڈر بنایا، کہ ہم نے کہا اتر جاؤ۔ شیطان نے نکالا ان کو کہاں سے ہے؟ مما کان فیہ، لیکن شیطان کے اس نکالنے کے ساتھ اترنے کا نسبت اللہ نے نہیں کی ہے۔ شیطان نے جنت سے نکلوا دیا، لیکن زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے نازل کیا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، شیطان نے
شیطان اور ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا سبب بنا، اخرجہما مما کان فیہ، لیکن زمین پہ اترنا یہ اس لغزش کا حصہ نہیں تھا۔ ہم جو کہتے ہیں نا، اکثر مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے میں زمین پہ اتارا گیا، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ کیوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے فرشتوں کو بتا چکا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ایک نہ ایک دن یہ آدم جو جنت میں جا رہا ہے اس نے زمین پہ اترنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت سے ابلیس نے نکلوا دیا، فاخرجہما مما کان فیہ، لیکن اہبطات، زمین پہ اتراؤ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ اس گناہ کے نتیجے کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو بھیجنا تھا کہ زمین پہ جا کے اس نے ایک نیابت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نیابت یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں یہ اس کا نائب نہیں بن رہا کہ اللہ بھی معبود ہے اور یہ اس کا کوئی خلیفہ بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ میں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ معبود اپنے لحاظ سے، یہ خلافت خلق لکم ما فی الارض جمیعا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تجھے آرڈر دے دیا ہے، ہر چیز تیری ہے، جاؤ، اور اللہ نے تجھے علم دے دیا ہے، دو چیزیں جمع کر دی تبھی جا کے خلیفہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جب زمین پہ اتارا گیا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہ حال بنتا ہے اہبطوا سے، یعنی اس حالت میں تمہیں اتارا جا رہا ہے کہ زمین میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یہاں مخاطب کن کو ہے؟ اہبطوا، سب کو، جس میں آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ ابلیس اور جن اور شیطان بھی تھا، کہ زمین پہ تم سب کو اتارا جائے گا، جس میں ابلیس بھی شامل ہے اور آدم علیہ السلام، اور جمع کا صیغہ بولا گیا اہبطوا۔ اس پہ کیا مراد ہے؟ یعنی وہ تو دو تھے، آدم علیہ السلام اور ابلیس، یا یہ ہے کہ اس میں حضرت حوا اور آدم علیہ السلام اور وہ تھے، یا اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے بنی آدم کو مراد لیا؟ سارے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارا ٹھکانہ زمین پہ ہے اور وہاں پہ تمہیں ایک وقت تک فائدہ ملتا رہے گا۔ گویا کہ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، کہتے ہیں نا انسان جو ہے وہ زمین کا ہے، نہیں، انسان زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے، انسان زمینی مخلوق نہیں ہے، انسان جو ہے وہ مخلوق ہے جنت کی ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور پھر وہاں چلا جانا ہے، زمین کی مخلوق نہیں ہے انسان۔ دیکھیں ذرا، زمین پہ جانور رہتے ہیں، کیا انسان زمین میں جانوروں کی طرح رہ سکتا ہے بغیر گھر کے، بغیر کھانا پکائے کے؟ انسان یہاں پہ رہتا ہے تو زمین کی ان یعنی خالی زمین پہ، جنگلوں میں، وہاں پہ درختوں میں، ویسا نہیں رہ سکتا انسان۔ انسان کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، چاہے وہ جیسا مرضی بنائے، لکڑیوں کا بنائے، چمڑے کا بنائے، اس کو چاہیے۔ انسان کو زمین پہ رہنے کے لیے لباس چاہیے، ٹھیک ہے؟ گویا کہ اب میں اور آپ اگر کسی جگہ پہ مہمان جاتے ہیں تو مہمان جانے کے بعد وہاں کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں ہوتی ہے، تو ہم اپنے لیے لباس پہن کے کہتے ہیں یہاں کی میرے لیے، مجھے یہاں پہ کپڑے دوسرے دو، مجھے یہاں کے کھانا نہیں۔ تو انسان اصل جنت میں ہے، یہاں جانور رہتے ہیں نا تو آزادی سے نہ انہیں کھانا پکانے کی ضرورت، نہ انہیں آگ جلانے کی ضرورت، کھانا کچا ہے، پکا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، مرچ ڈالو، مسالہ ڈالو، یہ کرو، کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ گیا اور منہ مار کے کھا لیا۔ انسان کو عجیب تکلیف ہے، رہنے کے لیے پتہ نہیں کتنے بڑے گھر بناتے، سفر کرنے کے لیے گاڑیاں، وہ گاڑیاں کیا پتہ نہیں کہاں سے مواصلات اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو، یعنی انسان زمینی مخلوق نہیں ہے، کہتے ہیں نا یہ زمین پہ جو ہے وہ دوسری مخلوقات کے، فضائی مخلوق کو ایلین آتے ہیں، فلاں، انسان بناتے خود ہی ایک ایلین ہے،
یہ تو یہاں کی مخلوق ہے ہی نہیں، یہ تو جنت کی مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا وہاں تھوڑی دیر کے لیے رہو اور پھر تمہیں تھوڑا سا وہاں فائدہ ملے گا اور پھر واپس بھی آنا ہے، وہاں پہ تم نے واپس بھی آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ اب اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے کلمات انہیں حاصل ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کے معاف، اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے۔ انہ هو التواب الرحیم، انہ هو التواب الرحیم۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے گا آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ یہاں اس آیت سے ایک کہیں بھی اشارہ مل سکتا تھا کہ اس اہبطوا میں آنے والے جو ہیں دو مخلوق، ایک انسان اور ایک ابلیس، شاید برابر کے ہو گئے ہیں زمین پہ، تو اللہ تعالیٰ نے فوری بتایا نہیں ابلیس اور ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھا دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ والا کلام اس آیت نمبر 36 سے ضمناً ایک بات سمجھ آ سکتی تھی کہ زمین پہ جب اتارا گیا تو ابلیس اور انسان برابر ہو گئے۔ اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم، تو اللہ نے فوری پہلے اس ذہن میں آنے والے اشکال کا جواب دے دیا اور فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اچھا آگے جو ہے پھر وہی آیت نمبر 36 والا دوبارہ سے مفہوم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 36 میں اور آیت نمبر جو ہے وہ 38 میں آخر اہبطوا تو پیچھے ذکر ہو چکا ہے، دوبارہ اس کو کیوں ذکر کیا گیا؟ قرآن مجید میں یہ تکرار کیوں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ تم زمین پہ سب اتر جاؤ۔ گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اترنے کا ذکر کیا اور انسان کو عظمت دے دی جو اصل اس کی طرف اجماع۔ اور اب یہاں اگلی آیت میں اترنے کا مقصد بیان ہو رہا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ یہ جميعاً یہاں سے، یعنی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، آیت نمبر 38 اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو قلنا اور اہبطوا جمع اہبطوا ہے، اس سے مراد ذریت آدم اور آدم ہے اور ابلیس کی ذریت ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ذریت آدم اور ابلیس اور اس کی ذریت ہے، کیونکہ یہاں آگے مخاطب سب کو کیا جا رہا ہے، سب کو یعنی اس اہبطوا جمع لانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ انسانیت پوری کو اور جنیت پوری کو پورے ابلیس اور اس کو مخاطب ہونا تھا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس کی اتباع کی اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آئندہ کے حالات کا اور غم ہوتا ہے پیچھے گزری ہوئی چیزوں کا، تو کوئی ان پہ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور آگے قرآن مجید کا جو کلام چلتا ہے، فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں آ کے واقعہ جو ہے وہ آیت نمبر 39 میں جو ہے آ کے پورا ہوتا ہے، جو آیات ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا آ کے غور کیجئے سورۃ اعراف پہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کا آغاز فرمایا ہے آیت نمبر 10 سے، اور آیت کا آغاز ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔
اب ذرا آگر اس آیت پہ آپ غور کر لیں، ایک تھوڑا سا آیت نمبر 10 پہ جس سے آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس سے پچھلی آیت پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا غور کریں، سورۃ بقرہ میں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، یہ ذرا غور ہے، غور سے کیجئے گا، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، اور سورۃ اعراف میں ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور آیت کا اختتام ہے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورۃ بقرہ میں کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ۔ اب ذرا یہ بتائیے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے وہ پیدا کیا، تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ پہلا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا، یہ سٹیٹمنٹ ہے سورۃ بقرہ کی۔ اور سورۃ اعراف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پہ ٹھہرایا، پیچھے پیدا کیا، یہاں ٹھہرایا، تمکین دی، اللہ نے تمہیں مکناکم تمکین دی، اور تمہارے لیے زمین کے اندر رہائش معائش بنا دیا، لیکن تم بہت کم شکر گزار ہو۔ آیت یہ میں فرق بیان کروں گا تاکہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ سورۃ بقرہ میں انسان کی عزت اور تکریم کے پیش نظر آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور سورۃ اعراف میں سرزنش اور سزا کے لوگ جو ہیں اللہ نے انہیں بہت کچھ دیا تھا لیکن لوگ ظالم بنے، اللہ نے اپنی نعمتوں کو جتاتے ہوئے اس واقعے کو ضمناً بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں کہا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بنانے میں زیادہ جاننے والا ہے۔ اور سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں یہاں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا ہے لیکن تم کم ہو جو شکر کرنے والے ہو۔ یہ دونوں فرق ذرا غور کیجئے گا۔ اور پھر سورۃ بقرہ میں جب یہ سورۃ اعراف میں جب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، نوٹ دوبارہ سے آ رہا ہوں، سورۃ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اب یہاں پہ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورۃ بقرہ کے اندر سیاق و سباق میں موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں والا سارا کا سارا سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں نہیں بیان کیا۔ سورۃ بقرہ میں انسان کی تعظیم کے لیے فرشتوں والا پوائنٹ بیان کیا، فرشتوں سے کہا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ ہم تیرے۔ اب سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں والی بات ختم کی، اس لیے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے، واقعات کو سٹوری نہیں سمجھنا، ہم قرآن مجید کے آیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے واقعات میں تکرار نہیں ہے، ہر جگہ پہ اس واقعے کا ایک الگ پہلو ہے اور ایک الگ نصیحت ہے، الگ نصیحت ہے۔ سورۃ بقرہ میں آدم علیہ السلام کی ساری چیز فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں، یہ والی ساری کی ساری بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں نہیں بیان کی ہے۔ سورۃ اعراف میں فرمایا فرشتوں سے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں والی بات یہاں پہ ختم ہو گئی، جو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ سورۃ یہاں پہ سورۃ بقرہ میں تعلیم آدم اور علم کی فضیلت تھی، نوٹ کریں، چونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر ہے، تو اٹیچ کیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
کے ساتھ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور پھر علم کی بنیاد پہ فضیلت دی. فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے چند باتیں. نمبر 1، اللہ عالم الغیب ہے، کوئی اور نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، جتنا سکھایا اتنا انسان جانتا ہے، جتنا جو ہے وہ نہیں جانتا اتنا اسے نہیں پتا. اور تمام چیزوں کا عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے وہ علم انسان کو دیا، فرشتوں کو نہیں دیا. یہ عالم الغیب اور اللہ جسے دے اسے دے، جسے نہ دے اسے نہ دے. فرشتوں کو نہیں علم دیا تو نہیں پتا چلا. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بیان فرمائی ہے. آگے چلتے ہیں سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر غور کیجئے گا، الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. میں نے یہ بات بتائی ہے کہ سورۃ اعراف کے اندر آ کے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے سیاق و سباق میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، کیونکہ پیچھے اللہ نے فرمایا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سی بستیوں کو ہم نے جو ہے وہ ہلاک کیا، اور جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا رات کو یا دن کو، تو یعنی اچانک ہمارا ان کے پاس جیسی عذاب پہنچا تو ان کا پکارنا یہی تھا کہ انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے. ہم آپ کا ان کو بیان کر رہے ہیں اپنے علم سے. اور قیامت والدن وزن جو ہے وہ برحق ہے، جس کے بھاری ہو گئے وہ کامیاب، جس کے ہلکی ہو گئے وہ جو ہے خاسرین. اور یہاں نوٹ کریں بات کو، ظالمین اور بآیاتنا یظلمون، یہ باتیں آگے چل کے میں نے بتانی ہیں. یہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی ڈانٹ کو ذکر کیا، فسجد الملائکۃ الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. جب میرا حکم تجھے تھا تو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا. یہ سورۃ اعراف چل رہی ہے، سورۃ اعراف. اور سورۃ بقرہ میں یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. ابا واستکبر کے الفاظ وہاں پہ نہیں ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کے الفاظ نہیں ہیں. یہ صرف اتنا کہا، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا. اور اس کے اندر سورۃ اعراف کے اندر یہ الفاظ نوٹ کرنے والے ہیں کہ ابلیس سے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کے بعد آگے جو ہے، آگے ذرا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور عذر یہ پیش کیا کہ اس کو آگ سے پیدا کیا ہے اور مجھے مٹی سے پیدا کیا اور اس کو آگ سے پیدا کیا ہے، یہ وجہ بیان کی تو اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، نکل جا یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے حق نہیں ہے کہ تو یہاں تکبر کر، بس تو نکل جا. فاخرج انک من الصاغرین. قال فانظرنی الی یوم یبعثون. اب آگے سے ابلیس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے. اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. فرمایا ابلیس نے کہ اے اللہ بس سبب اس کے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے راستے کے آگے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے کے آگے میں بیٹھ کر جو ہے ان کو گمراہ کروں گا، روکوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سائڈ سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سائڈ سے میں آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان کو شکر گزار کرنے والے نہیں پائیں گے اکثر کو. اب یہ والا پوائنٹ جو ہے
شاکرین کا تعلق اگر پیچھے مقدمے کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ میرے بندو تم شکر گزار بہت کم ہو رہے ہو، اور ابلیس وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها نکل جا یہاں سے مذموما مدحورا، ذلیل ہو کے، ذلیل اور خار ہو کے یہاں سے جو ہے وہ نکل جا۔ لمن اتبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جس نے بھی تیری پیروی کی ان میں سے میں ان سب سے جہنم کو جو ہے وہ بھروں گا۔ اب آگے ذرا بات چلتی ہے آگے سے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہ بات وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ نوٹ کریں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مکالمہ وہی پیچھے چل رہا ہے قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، یعنی ایک ہی قول کے اندر قَالَ یہاں پہ ہے جبکہ یہاں پہ قَالَ نہیں ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، جبکہ سورۃ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا تو فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ یہاں پہ سورۃ بقرہ میں وہ والا پوائنٹ موجود نہیں ہے کہ ابلیس کا جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں جو ہوں ان کو گمراہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہاں ابلیس کو ایک سخت انداز سے ڈانٹنا تجھ سے اور جہنم کو بھرا جائے گا، وہ پوری کی پوری بات سورۃ بقرہ میں موجود نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ کا اندر جو فرشتوں کا والی بات ہے کہ فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہ والی بات وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی یہ والی بات وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اسی طرح جو بات وہاں پہ موجود ہے ابلیس کے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگنا، وہ والی بات سورۃ بقرہ میں موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جمع کے صیغے سے فرما رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہ قلنا اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ وہاں پہ بولتا ہے جہاں کسی کو عزت اور تکریم دینا مقصد ہو۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو بڑا کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ کہتا ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ چونکہ سورۃ بقرہ کا سیاق و سباق ہے عظمت اور تعظیم کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمَ، وَقُلْنَا يَا آدَم، جبکہ جو سیاق و سباق ہے سورۃ اعراف میں وہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کی سزا کے اور انسانوں کی ناشکری کو بیان کر رہا ہے، تو وہاں پہ فرمایا یا آدم، قلنا یا آدم نہیں کہا، یہ قالا جو پیچھے سے چل رہا ہے قال اخرج منها اسی سے کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اے آدم، اسکن رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، فَكُلَا، جبکہ جو سورۃ بقرہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا، وَكُلَا، یہاں پہ جو ہے فَكُلَا ہے، فَكُلَا یعنی پہلے رہنا ہے اور بعد میں کھانا ہے، کیونکہ فا میں ترتیب ہوتی ہے، پہلے آگے پیچھے ہوا، جبکہ سورۃ بقرہ میں جو موجود ہے قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا، سکونت اور عقل دونوں برابر ہیں، رہنا سکونت اور عقل، کیونکہ فا میں ترتیب ہے، گویا کہ مرتبہ زیادہ سورۃ بقرہ میں انسان کو دینا ہے، تو اس لیے اس کی دونوں چیزیں بیان کی۔ آگے سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من حیث فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اب یہ من حیث شئتما کا جو ظرف ہے اس کا تعلق آ رہا ہے کلا کے ساتھ، کھاؤ جہاں سے مرضی چاہو، جبکہ سورۃ بقرہ میں جو فرمایا ہے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا راغدا حیث شئتما۔ اب یہ حیث شئتما کا تعلق دو سے ہو سکتا ہے،
کلا سے بھی ہو سکتا ہے اور اسکن سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسکن حیث شئتما اور کلا حیث شئتما، رہو جہاں چاہو اور کھاؤ جہاں چاہو. جبکہ سورت اعراف کے اندر صرف ایک کے ساتھ تعلق ہے اور وہ کلا کے ساتھ ہے. اسکن کے ساتھ حیث نہیں ہو سکتا کیونکہ فا کے بعد، فا کا جو بعد والا ہے اس کا فا کے پیچھے لنک نہیں بنتا ہے. تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، رہنے کے بعد جنت میں تمہارا فکس ٹھکانہ ہے اور وہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جو بڑا مرتبہ دیا ہے انسان کو وہ سورت بقرہ کی آیات میں ہے. اب سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین لوٹائی ہے وَكُلَا مِنْهَا، کُلَا مِنْهَا، جنت سے کھاؤ جہاں کہیں چاہو. یہ جو ہے سورت بقرہ میں ہے. جبکہ سورت اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، چونکہ یہاں پہ واو آ رہی تھی اور حیث شئتما کا تعلق پیچھے نہیں آ رہا تھا، اس لیے اب تعلق ایک کھانے سے ہو گیا تو جنت کی طرف ضمیر نہیں لوٹائے گی. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، من بعض کے لیے آ گیا کہ ان بعض جگہوں سے جہاں سے چاہو، جبکہ سورت بقرہ میں اس چیز کو عام کیا گیا. وَكُلَا مِنْهَا، اس جنت میں سے وافر مقدار میں، اس کے ساتھ رغدن کا اضافہ کیا حیث شئتما، اور جبکہ سورت اعراف میں اس رغدن کا اضافہ نہیں کرنا ہوا اس لیے کہ یہاں پہ فا آ گیا تھا اور رغدن کا اضافہ نہیں بنتا تھا. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ عربی زبان کا ایک رول اور قانون چلتا ہے کہ کثرت المبانی تدل علی زیادت المعانی. الفاظ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے. الفاظ یا آپ کہہ لیں حرف جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو معنی، اب فَكُلَا تو حرف پورے ہی ہیں، آگے جو ہے فَكُلَا مِنْهَا کا ایک جگہ پہ ہے اور ایک جگہ پہ نہیں ہے، رغدن ایک جگہ پہ اور ایک جگہ پہ نہیں ہے. تو جہاں پہ منہا اور رغدن یہ موجود ہے وہاں پہ زیادہ معنی ہے اور عظمت دینا مقصود ہے، جبکہ جہاں پہ یہ چیز موجود نہیں ہے وہاں ایک عام بیان ہو رہا ہے. یہ فرق ہے سورت اعراف اور سورت بقرہ کے بیان میں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب ذرا ظالمین کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ درخت کے قریب نہ ہو جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. جبکہ سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا ذکر نہیں کیا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةَ، معذرت یہاں پہ کیا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ہاں وہ اگلا پوائنٹ ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا جس میں فرق ہے. لیکن فرمایا یہاں پہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. جبکہ سورت اعراف کے اندر یہ جو ظالمین کا ایک سیاق چل رہا ہے، اس سیاق کا پیچھے ایک تعلق ہے، اس سیاق کا پیچھے ایک لنک ہے، اور پیچھے جو لنک ہے ذرا غور کیجئے گا. سورت اعراف چل رہی ہے، سورت اعراف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. انا جب بھی ہمارا جو ہے وہ حکم آیا تو یعنی عذاب آیا، آگے سے لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے. لوگوں نے کہا ہم ظالم تھے، اور فرمایا جن کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے وہ بھی وہ لوگ ہوں گے بما كانوا بآیاتنا یظلمون، جو ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرنے والے ہوں گے. اسی مناسبت سے آگے جو ہے وہ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہاں پہ اگلا پوائنٹ نوٹ کیجئے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. یہاں اس وصفے کی وجہ اور تفصیل بیان کی گئی ہے. یہ سورت اعراف چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان نے وصفہ ان کو اس لیے بھی کیا کہ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہناوا دیا ہے،
وہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتارنا، یعنی شیطان نے وہ اتروا دیا، لیبدی لہما ما وری عنہما، جو ان سے چھپایا گیا تھا، من سوآتہما، ان کے عورہ سے، ان کی شرمگاہوں سے، وہ اس کو شیطان نے ظاہر کرنے کے لیے وسع ڈالا۔ یہ ہے پوائنٹ ایک بہت ہی ہائی لائٹ کرنے والا، کہ شیطان کا وسوسہ آدم علیہ السلام کو اس لیے ڈالا گیا تھا تاکہ انسان کا جو لباس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیونکہ آگے چل کے سورۃ اعراف میں اندر اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کیا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، اور اسی طرح فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہ بھی انہی آیات میں آ کے کہا ہے خذوا زینتکم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے، گویا کہ جو شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسع ڈالا تھا، اس کا ایک مقصد، بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس، ایک اس کی عظمت کی نشانی دی ہے۔ اور آج کل کا میڈیا ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یا آج کل جو آزادی کی آوازیں لگ رہی ہیں وہ کیا ہیں، کہ مرد و عورت کا لباس کم سے کم کیا جائے، اس لباس کو کم سے کم کرنے کے کتنے ہیلے بہانے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی شیطان کا فعل ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور یہ شیطان جو ہے من الجنۃ والناس، انسان سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے، اور اس انسان کا یہ والا عمل کہ لباس اتروانا ہے، انسان کا لباس کم کرنا ہے، یہی وہ کھیل آدم علیہ السلام سے کھیلا جا رہا ہے، کہ شیطان نے یہ کہا تھا فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما۔ یہ ہے جو بات سمجھنے والی ہے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ انہیں جو ہے دھوکا گیا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو ہے وہ اس لیے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ، اس لیے۔ اب یہ والی بات یہاں پہ سورۃ بقرہ میں بیان نہیں کی ہے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، صرف یہ بیان کیا، جبکہ سورۃ اعراف کے اندر اس وصفے کو تفصیل سے بیان کیا، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا وَقَالَ ما وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ آگے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، لفظ دلل بولا جاتا ہے اوپر سے نیچے آنے کے لیے، کہ وہ جو اوپر مرتبہ ہو اس سے پھسل کے جب انسان نیچے آتا ہے تو یہ تدلیل ہوتا ہے، پھسل کے نیچے آ جانا، دلا کام ہوتا ہے پھسلنا نیچے کی طرف۔ تو فَدَلَّاهُمَا، گویا کہ ان کو اس کے مرتبے سے نیچے کر دیا، یہ ہے سورۃ اعراف کا بیان۔ اور سورۃ بقرہ کا جو بیان ہے وہ یہ ہے، سورۃ بقرہ کا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو زلہ جو ہے ایک چھوٹی سی غلطی کو کہا جاتا ہے، چھوٹی سی غلطی کو، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یہاں پہ ازلہ کا لفظ بولا، جبکہ سورۃ یعنی اعراف میں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ بولا۔ تو اب یہاں پہ چونکہ آگے جیسے یہاں پہ دلہما غرور بولا، فلما ذاق شجرۃ بدت لہما سوآتہما، جیسے انہوں نے درخت کو کھایا تو ان کی جو ہے وہ شرمگاہیں جو تھی وہ ظاہر ہو گئی، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب جنت کے جو ورق اور پتے تھے اس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا،
اب رب نے آواز دی اور کہا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اب یہ والی تفصیل یہاں پہ سورۃ بقرہ میں اس انداز سے نہیں ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اب آگے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جبکہ سورۃ اعراف میں تفصیل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا آواز دے کے، کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا اور کیا تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے؟ اب سورۃ بقرہ میں صرف کلمات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جبکہ سورۃ اعراف میں ان کلمات کا ذکر کیا گیا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہاں پہ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا کہ اگر تم نے درخت کھا لیا تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، صفت کے صیغے کے ساتھ، اور جب دعا کی تو ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہاں ان کلمات کا جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ موجود ہے، یعنی دعا کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، زمین میں ہی تمہارا زندہ ہونا ہے، زمین میں ہی تمہیں فوت ہونا ہے، اور وہیں سے تمہیں جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے نصیحتیں بیان کرتا ہے اس سورۃ اعراف کے اندر، نصیحتیں جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان ہوتی ہیں کہ اے آدم تمہارے لیے لباس جو ہے وہ تمہارے لیے لباس التقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تمہیں لباس دیا ہے تاکہ تم اپنے عیب کو چھپاؤ، اور یہ سارے کے سارے رب کی خیر ہے۔ ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ پھر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ یہ اس طرح کر کے آگے جو ہے وہ ساری کی ساری نصیحتیں چلتی ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور واقعے کو ایک اور جگہ سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ ہے سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ سورۃ طٰہٰ جو کہ 20ویں سورت ہے، 16ویں سپارے کے اندر ہے، وہاں پہ ایک اس کی آیت نمبر 116 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا سا اس سے پیچھے بھی اگر ہم کر لیں تو 115 آیت کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو ہے واقعے کو تھوڑا سا اس کا جو مقدمہ ہے واقعے کا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثَ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیاق دیا ہے، مقدمہ، اللہ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ہمیں علم عطا فرما۔ اور اس علم کا تعلق پیچھے آدم علیہ السلام سے بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی بنیاد پہ فضیلت دی تھی، تو اسی علم کی بنیاد پہ فرمایا وَلَقَدْ آحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ یہ ایک واحد مقام ہے سورۃ طٰہٰ کا جس میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ تھوڑے سے سخت رکھے، تھوڑے سے سخت الفاظ ہیں، لیکن ان سخت الفاظ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی لحاظ سے اس کو بھی اتنا ہی انداز سے بڑا کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یہ جو عزمہ کا معنی ہے کہ بھول، اور شریعت میں یعنی گویا کہ یہ ایک پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور چونکہ ربی زدنی کے علم کے ساتھ اور ربی زدنی علما یہ دعا کس کو سکھائی جا رہی ہے؟ پہلے اس میں سے کون مخاطب انسان ہے؟ پہلے مخاطب انسان ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربی زدنی علما، اور پھر آگے چونکہ علم بتانا تھا تو عزم آ گیا کہ وَلَقَدْ أَهِدْنَا آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ عزم کہتے ہیں ارادہ، پختہ ہمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آگے کہا وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اب واقعے کو مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ نوٹ کریں، میں نے سورۃ بقرہ میں یہ بات بتائی تھی کہ واحد سورۃ بقرہ ہے، واحد سورۃ بقرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جمع کیے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ 3 پوائنٹ، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ 3 پوائنٹ، 3 چیزیں صرف سورۃ بقرہ میں جمع ہوئی ہیں ابلیس کے لیے۔ اس نے جو ہے وہ انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے تھا۔ باقی جگہوں پہ یہ نہیں بیان ہوا ہے، کہیں پہ ابا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ صرف اور صرف استکبار ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ کفر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ طٰہٰ میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا الا ابلیس ابا استکبر کان من الکافرین کا نہیں، فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو چیزیں میں بڑا چیز دی ہے، بڑا انعام دیا ہے، یہاں پہ ایک نوٹ کیجئے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے بڑی مخلوق انسان ہے جس کا لباس ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستاروں کا لباس بنایا؟ کیا جانوروں میں سے کون جانور ہے؟ جنگل کا شیر بادشاہ ہے جو بڑا لباس پہنتا ہے، خوبصورت کون سا ہے؟ انسان ہے جو واحد لباس پہنتا ہے، اور یہ زینت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اس لیے جیسے واقعہ بیان ہوتا ہے نا آدم علیہ السلام کا، تو اس کے ساتھ یہ ضرور بیان ہوتا ہے کہ وَلَا تَعْرَى، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ، اور آپ کو نہ ہی وہاں پہ پیاس لگے گی، نہ ہی وہاں پہ کوئی دھوپ لگے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کی طرف، آدم کی طرف وسوسہ ڈالا۔ قال یا آدم، اے آدم، کیا میں تمہیں درخت خلد کے درخت کا نہ بتاؤں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ایسی بادشاہت جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب یہ بات خطاب صرف آدم کو ہے، جبکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم فقلنا، ان دونوں کو مخاطب کیا ہوا ہے سورۃ اعراف کے اندر، دونوں کو، یہاں صرف آدم علیہ السلام کو خطاب ہے۔ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یہاں کھانے میں پھر دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں نے یہاں سے بیان کرنا تھا۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر واحد ایک، یہ 121 نمبر آیت، واحد ایک آیت ہے جہاں اللہ نے تھوڑا سا سخت لہجے میں کہا ہے نافرمانی کی آدم نے، فغوا، غویٌ کا معنی ہوتا ہے بغاوت کرنا۔ آدم علیہ السلام نے عصیان کر دیا اور بغاوت کر دی اپنے رب کی۔ بغیٌ اسی سے ہے غاویہ، بالکل کسی چیز میں بہہ جانا۔ یہ واقعہ نسیان کے پیش نظر ہو رہا ہے، انسان بھول سکتا ہے، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے اور آدم علیہ السلام سے غویٌ ہو گیا تھا، لیکن یہاں پہ پھر اس کے مقابل میں جو بڑا پوائنٹ ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے، اور وہ بڑا پوائنٹ یہ ہے، نوٹ کریں یہاں پہ اگلی آیت میں کہا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، ثم اجتباہ ربہ، ثم اجتباہ ربہ
فتاب علیہ توبہ کو قبول کیا، رب نے چن لیا. پیچھے کہا تھا نا آدم نے نافرمانی کی، اور غویون غوا یا ہوتا ہے بغاوت، اور یہ جو غین واو یا ہے یہ بغاوت بھی وہیں سے، یعنی بغیون کا معنی اگرچہ زیادتی کرنا ہوتا ہے لیکن غویہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں گم ہونا اور گہرائی میں ہو جانا. تو یہ ایک بڑا لفظ تھا. اس کے پھر مقابل میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، جبکہ دوسری جگہوں پہ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آدم علیہ السلام نے کہا میں نے اے اللہ میں معاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. اور جبکہ سورۃ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. لیکن جتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے لیے آدم علیہ السلام کے لیے اس بات میں کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، رب نے چنا ان کو اور ان کی توبہ قبول کی اور انہیں صحیح راستہ دیا. یہ مقابل ہے اس لیے کہ پیچھے الفاظ بڑے سخت تھے، وعصا آدم ربہ فغوا. تمام جگہوں پہ آدم علیہ السلام کی اس کو لغزش بولا گیا، کوتاہی بولا گیا، کمی بولا گیا، سوائے اس کے کہ جو سورۃ طٰہٰ کے اندر غویہ کا لفظ بولا، عصیان کا لفظ بولا. لیکن اس کے مقابل میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنا ثم اجتبا، رب نے انہیں انتخاب کر لیا، چن لیا، اپنا بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کی توبہ قبول کر لی اور انہیں ہدایت دے دی. یہ تین تغمہ امتیاز بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بیان دیا ہے. سورۃ طٰہٰ میں، یہ ابھی ہم سورۃ طٰہٰ میں چل رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک مقصد ہے ان چیزوں کا بیان کرنے کا، ان چیزوں کا ایک مقصد ہے بیان کرنے کا. اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ مجھے علم میں میرا اضافہ کر دے. آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے، ان سے بڑی غلطی ہو گئی تھی. اللہ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے چن لیا، ان کی توبہ قبول کر لی. اور قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. اب یہ ہے وہ بیان جو مقصد ہے کہ لوگوں جس علم کا اضافہ مانگ رہے ہیں نا رب تعالیٰ سے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وہ علم ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا. ان کی اس غلطی کے نتیجے میں جب رب نے ان سے توبہ قبول کر لی تو اللہ نے جو ان کو علم عطا فرمایا وہ ہدایت تھی. اور جو اس ہدایت کے پیچھے لگتا ہے وہ کبھی گمراہ یا کبھی بدبخت نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس ہدایت کا عملی اظہار آگے ذکر کیا ہے اس آیت سورۃ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اگر تھوڑا سا بھی ان آیتوں کا ترجمہ آتا ہو تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ لوگوں جس علم کا رب سے مانگنا ہے نا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھولنے کے بعد وہ علم دیا تھا وہ ہدایت تھی اور وہ اللہ کا ذکر ہے. اس سے اگر اعراض کر لے گا کوئی انسان تو اس کے لیے معیشہ جو عربی زبان میں رہن سہن، معاشرت اور روزگار دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا ہم اس کی معیشت معاشرت تنگ کر دیں گے اور قیامت والے دن نبینہ اٹھائیں گے. کہیں گے اللہ مجھے آج نبینہ کیوں اٹھایا، میں تو بڑا دیکھنے والا بینا تھا. تو اللہ کہے گا کہ دنیا میں تو نے میرے ذکر سے میری آیات آئی تھی، تو نے ان سے اعراض کیا تھا، وہاں پہ تو نے ہمیں بھلا دیا. علم کا مقابل وہاں تو نے ہمیں بھلا دیا، لہٰذا یہاں تجھے بھلایا جائے گا. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ واقعہ ضمناً علم کا ہے. نوٹ کریں یہ تمام باتیں
سورت بقرہ میں اس واقعے کا ذکر ہے عظمت انسان کے پیش نظر. سورت اعراف میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ قوموں کو عذاب ہوا اور انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے. شیطان کے انسان کے پیچھے وہ ابلیس لگا ہوا ہے، جس ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، جس کے ساتھ میں یہ کروں گا، تجھے گمراہ ایسے کروں گا، اور انسان ان کاموں میں کر کے وہ کہیں ان وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا، کہیں انسان ان میں اپنے آپ کو نہ شمار کر لے. اس ضمن میں واقعہ بیان ہوا ہے سورت اعراف کے اندر. سورت طٰہٰ کے اندر جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو سیاق و سباق علم کا ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے انسان تیری عظمت ہے، اللہ نے تجھے علم دیا ہے اور اس کو اور مانگ. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنے نبی کو اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے علم میں اضافہ کر دے. اور اس علم کے ذیل میں آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اللہ نے ان کو چنا اور بڑی ہدایت دی، ان کی بڑی توبہ قبول کی، اور وہ اللہ کا ذکر ہے. اس سے اعراض کر لوگے اللہ کے اس کلام قرآن مجید سے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ نبی نے کر کے اٹھائے جائیں گے اور کہا جائے گا اللہ دنیا میں تو میں بینا تھا، آج کیوں میں نبینا ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا، میری آیات میرا قرآن آیا تھا تو نے وہاں بھلا دیا، اس لیے آج تجھے یہاں پہ بھلا دیا جاتا ہے. 3 جگہوں پہ ہم نے اس واقعے کو جو ہے وہ جان لیا ہے، سورت اعراف، سورت بقرہ، سورت طٰہٰ اور سورت اعراف. مختصر سے ہم 1-2 پوائنٹ اور بھی جانتے ہیں اور پھر واقعے کی طرف آگے جو ہے چلتے ہیں. اس کے اگلی جگہ پہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے سورت صاد میں. سورت صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. سورت صاد ہے جس کو ہم چل رہے ہیں اور نبیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اور جنت کا تذکرہ چلتے چلتے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید کے طور پہ بیان فرمایا. تمہید کے طور پہ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. وہ لوگوں انبیاء کے واقعات ضمن میں سمجھ لو کہ میں بھی رب کا ایک ڈرانے والا، میں بھی رب کی طرف سے ڈرانے والا ہوں. معبود تو صرف اللہ واحد ہے، وہی قہار ہے، وہی زمین و آسمان کا رب ہے. وما بینہما، اور وہی غفار، وہ عزیز بھی ہے اور غفار بھی ہے. قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. لوگوں مجھے کسی کا علم نہیں ہے، مجھے تو اتنا علم ہے جتنا اللہ نے مجھے دیا. ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین. اس ضمن میں واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اے نبی آپ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے ہیں. جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تمہارا مقصد جو ہے اے انسان رب کے برابری کرنا نہیں ہے. کیونکہ سورت صاد ایک مکی صورت ہے اور اس میں رد کیا جا رہا ہے ان کے معبودان باطلہ کا. تو رد کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، وہ کوئی معبود نہیں تھے اور اللہ نے انہیں بنایا تھا. تو اگلی آیت میں کہہ دیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ. یہاں پہ ابا نہیں آیا، سورۃ بقرہ میں دونوں جمع تھے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کفر کا یہاں ذکر ہو گیا، ابا نہیں کیا گیا. قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ سجدہ تو نہ کرے. لما خلقت بیدی، کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ ام کنت من العالین، عالین میں سے بن رہا ہے، متکبرین میں سے. اس نے کہا جی میں بہتر ہوں اس سے، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. یہ رجیم کی صفت اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس مردود کو یہاں سورۃ صاد میں بیان کی ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، ابلیس پہ لعنت ہے قیامت کے دن پہ. قَالَ رَبِّ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تیری عزت کی قسم ان سب کو میں گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا
یعنی ابلیس نے بھی کہا الا عبادک منہم مخلصین، سوائے تیرے نیک بندوں کے جو مخلص ہوں گے۔ اللہ نے کہا قال فالحق والحق اقول، حق ہے اور حق میں کہتا ہوں کہ جہنم بھی بھری جائے گی تم سے اور جو تیرے پیچھے لگیں گے، ومن اتبعک، تیرے سے اور تیرے جو پیچھے لگے گے ان سے میں جہنم کو جو ہے وہ بھروں گا۔ یہاں پہ بیان اس چیز کا ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ کا معبود وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پہلے کیا تھا، ابلیس نے اس کو بھی گمراہ کرنا چاہا تھا، اور دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ سورۃ طٰہٰ سورۃ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، مشرک کہتے تھے اس نے تو کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، اور انہی واقعات کے ضمن میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیات کے پیش نظر آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سن کر اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اور آخر میں ایک دعا ہے، کر دیجئے ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم نے اتباع کی ہے تیرے رسول کی، واتبعنا الرسول۔ نوٹ کریں یہاں پہ ایک ضمناً بات کر دیتا ہوں، اللہ کی ذات کے لیے ایک لفظ ہے اور نبی کے لیے اللہ نے دو لفظ بولے ہیں۔ اللہ کی ذات کے لیے ایک ہے اطیع اللہ اطیع اللہ اطیع اللہ، اور نبی کے لیے دو لفظ ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول اور اتباع رسول۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اطاعت کا مطلب ہے بات کا ماننا، اور اتباع کا مطلب ہے نقش قدم پہ چلنا، یعنی جو کیا اس طرح کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لا مثال ہے، بے مثل ہے اللہ کی ذات۔ اب اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنا تو نہیں ہو سکتا، تو نبی کے لیے اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا اپنے نبی کو، تاکہ جو اللہ نے کہا ہے اس کا عملی طور پہ کر کے دکھائیں۔ تو نبی کے لیے اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے۔ تو ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لائے جو کچھ تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور تیرے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شمار کر لے جو گواہ تیری ذات کی گواہی دینے والے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ